السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کا واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے کہ کس طرح ظالموں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری دنیا کے باغ کے دو پھول ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان جماعت میں صلح کروائے گا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلیفہ کا دور چلا گیا تو یزید نے چاہا کہ دونوں شہزادوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق پڑے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بیٹھائے۔ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں تھا، اس لیے یزید کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ میں آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینہ میں گورنر تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے اس کو حکم دیا کہ اگر تو امام حسن اور حسین کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ مروان اس حکم کو سنتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مروانے کا ارادہ کر لیا اور ایک عورت کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت انعام کے لالچ میں آ گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جدہ کے پاس آئی اور پیار محبت سے کہی کہ بیٹی، تمہارے حسن و جمال کی شہرت تو تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی کے یہاں رہ رہی ہو۔ جدہ نے سانس بھر کر کہا کہ ہائے میری قسمت، جسے وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ میرے جال میں پھنس گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جدہ نے اسی وقت فاطمہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ عورت مروان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جدہ میرے جال میں آ گئی ہے۔ مروان خوشی میں پھولے نہیں سمایا اور دو جک بھول گیا، اور ایک زہر کی شیشی لا کر اس کو دے دیا۔ اس ظالم عورت نے وہ شیشی جدہ کو لا کر دے دی۔ جدہ نے موقع پاتے ہی اس زہر کو شہد میں ملا دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات الٹیاں کرتے رہے، اور اسی دن سے آپ کو جدہ پر شک ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیر غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ آپ کو بہت سارا زہر آپ کی سراہی میں گھول کر دے دیا گیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی اور پیاس لگی تو آپ نے اس سراہی سے پانی پیا، اور پیتے ہی فرمایا یہ کیسا پانی تھا کہ جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ان کو گلے لگا کر فرمایا، حسین میرے دل کے چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پیارے بھائی جان بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو ارشاد ہوا، میں تم کو اس لیے نہیں بتلانا چاہتا کیونکہ صرف میرے جاننا ہی دلیل شریعت نہیں ہے، اگر وہ میرا قاتل نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ قتل ہو جائے۔ میں اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اس کے برے کاموں کی سزا ضرور دے گا۔ پھر فرمایا، تم سب مجھ سے الگ ہو جاؤ، بس جدہ میرے پاس رہے گی۔ آپ نے جدہ سے فرمایا، اے ظالمہ، تو نے مجھ پہ بہت بڑا ظلم کیا، میں نے تیرے ظلم کو چھپایا، صبر کیا، تیرے ظلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور تو یاد رکھ جس برے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے وہ پورا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر آپ نے منہ پھیر لیا۔ جدہ ایک طرف بیٹھ گئی اور سب گھر والے واپس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمسرا زینب سے فرمایا، بہن تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ وہ آپ کے غم میں رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے زہر دینے کا صبح مجھ پر نہ ہو جائے۔ پھر تمام گھر والوں سے ملنے کے بعد ایک تعویذ بنا کر حضرت قاسم کے بازو پر آپ نے باندھ دیا۔
فرمایا بیٹا جب تمہارے چاچا حضرت حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اسے کھول کر پڑھ لینا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا پیارے بھائی طریقہ محمد کبھی نہ چھوڑنا، اس راہ سے کبھی منہ مت موڑنا، مصیبت آئے مگر کبھی پیچھے مت ہٹنا، ظالموں کے ظلم کو سہتے رہنا پر کبھی رنج و غم نہ کرنا، صبر کرتے رہنا چاہے یہ لوگ ظلم کرتے رہیں۔ پھر کہا میں نے سب گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کر دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کوچ کر گئے اور وہ مبارک جنت الفردوس میں پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت سعید بن عاص صحابی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تنہائی اور بے کسی اور عالیشان بھائی کی جدائی سے بہت زیادہ بے چین ہوئے اور غم زدہ ہوئے۔ حضرت امام حسن کی وفات کے بعد جدہ کو مروان نے یزید کے پاس پہنچا دیا۔ یزید نے جدہ سے کہا تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اپنے حسین و جمیل شوہر کو قتل کر دیا، اے غدار تیرا کیا اعتبار ہے، اس ظلم کی سزا میں تمہیں ضرور دوں گا۔ یہ سن کر جدہ خبیثہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانوں کو یاد کر کے افسوس کرنے لگی اور رونے لگی۔ افسوس میں نے یہ کیا کر دیا، نہ دین کی رہی نہ دنیا کی رہی۔ 3 دن بعد یزید نے حکم دیا اس بدکار عورت کو گھوڑے کی دم سے باندھ دو، گھوڑے کو بھگا دو اور جزیرائے فیل میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ وہ سب کے سامنے سے گھسٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑا راستہ گزرا تھا، ایک زوردار آندھی چلی اور اس کو اڑا کر لے گئی۔ اللہ جانے کس زمین پر جا کر گری یا کس دریا میں ڈوب گئی۔ امید کرتی ہوں آج کی اس نئے ویڈیو سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔